السلام علیکم. جزاک اللہ. آپ لوگوں کے آنے کا پلیز تھوڑی جو جگہ بنائیے وہ سب کیجیے پیچھے آنے والوں کے لیے، اور تھوڑی معذرت کہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی ذکر کی مجلس میں جتنا اکٹھے ہو کر بیٹھا جاتا ہے اتنا آپس میں سنکرنائزیشن اور سکون اور ٹرینکویلٹی آپ فیل کرتے ہیں. چلیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا رمضان کے آخری عشرے میں نکل کر آنا قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹے سے عمل کو میزان میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آپ میں سے بہت سی خواتین یا تو کسی رمضان کے پروگرام میں ابھی بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں گی یا آپ لوگوں نے مکمل کر لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ابھی بھی رمضان کے 10 دن دیے ہیں جس میں ہم میکسیمم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس مرتبہ آپ کے ساتھ الحمدللہ فوزیہ کے گھر کا ٹریڈیشن بن گیا ہے. بیچاری فوزیہ بالکل خاموش رہتی ہیں، میں پہلے اپنے سارے پروگرامز بنا لیتی ہوں، پھر آخر کے 10 دن فوزیہ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں ٹائم ضرور دے دوں گی. اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اللہ کی رحمت، فوزیہ کی محبت اور آپ سب کی چاہت یقیناً اور میرے والدین کی دعائیں، اتنا وقت نکل ہی آتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ کچھ بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کر سکیں. اس مرتبہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے، جو کہ فرسٹ ٹائم میں اپنے پورے جب سے میں الحمدللہ 6-7 سال سے یہ کروا رہی ہوں رمضان کا پروگرام، پہلی مرتبہ کسی حدیث کو میں نے ایز اے کورس شروع کیا ہے رمضان کے مہینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث جو ہمارا اس 7 دن کا ایک طرح سے چھوٹا سا کورس ہوگی، سیریز آف لیکچرز ہوں گے. آپ کو جیسے ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے شیڈڈ بائی العرش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز ہوں گی. ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ہر کیٹیگری پر ایک دن میں بات کروں گی. دیٹ ول بی مائی فلو ڈپینڈنگ اپان دا آڈینس. اس لیے کچھ چیزیں میں نے کیٹیگریز کے حساب سے آڈینس پر چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس میں 2 کیٹیگریز ایسی آتی ہیں جس میں میرا بہت زیادہ دل لگتا ہے، اور وہ 2 کیٹیگریز یوتھ کے متعلق ہیں. تو اگر مجھے نظر آئیں گے بہت سے نوجوان تو ہو سکتا ہے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگا لوں، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے، کسی انسان میں طاقت نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہر کیٹیگری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے اتنا سیکھ سکیں کہ یہ 7 کیٹیگریز کا ہر طرح کا چھوٹا سا یا بڑا سا گلمس ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں حدیث پر جاؤں گی، میرا جو مین تھیم ہوگا شروع کا، مطلب یہ پورے جو سیریز آپ کے چلیں گے اس میں 2 بیسک تھیمز ہیں. ایک یہ کہ پہلے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا عرش ضروری کیوں ہے، اور اللہ کے عرش کی قیامت کے دن اہمیت کیا ہوگی، قیامت کے دن کے گلمس، قیامت کے دن کے سٹیجز، قیامت کے دن کی سختیاں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے عرش کا تھوڑا سا ڈسکرپشن، پھر اللہ کے عرش کے سائے میں کس کیٹیگری کو خاص طور پر جگہ دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم ان 7 کیٹیگریز کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر اس کو سمجھنے کی، اس سے تاریخ سے سبق لینے کی اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ جو امپیکٹ آپ کو فزیکل کلاس کا آتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی واٹس ایپ کلاس کا نہیں آتا. آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بھی آ کے بیٹھے ہیں جو کہ واٹس ایپ پہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سنرجی آپ کو یہاں ملتی ہے، اس لیے کہ گھر میں تو میں اکیلی سننے والی ہوتی ہوں، کلاس کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ اچھا میرے جیسے اور بھی اللہ کے کلام کے دیوانے ہیں جو کہ اس طرح سے اللہ کا کلام سننے کے لیے محنت کر کے نکلتے ہیں.
تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے، یہ نہ ہو کہ ریکارڈنگ آگے آنا شروع ہو تو یہاں اٹینڈنس کم ہو جائے. جو آپ کو یہاں انرجی ملے گی اور جو آپ اپنے پیچھے اپنے قدم ساتھ لے کر آئیں گی اور آثار چھوڑیں گی، آپ میں سے جنہوں نے سورہ یاسین میرے ساتھ اٹینڈ کی، آپ کو قدم ہوا آثار ہم سمجھ آیا ہوگا. آپ کا ہر قدم جو آپ کے گھر سے آپ کو یہاں تک اور پھر یہاں سے واپس اپنے گھر تک لے کر جائے گا، انشاءاللہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں گواہی بن کر لکھا جائے گا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا نام لے کر، آپ سے امید رکھ کے، آپ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اس کام کو شروع کیا ہے. اللہ ہمیں اس کو احسان کے ساتھ اور پورے تقویٰ حاصل کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کام کے آغاز میں دعا کر لیا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اللہ ہمارے جتنے بھی کام اور رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہمیں احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. سورۃ الانبیاء اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں، ہیڈلیسنس میں منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اس آیت میں سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت ہے شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف ٹائمز، قیامت کے آثار کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو دین دیا ہے اس میں بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نہ صرف اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بہت ڈیٹیل سے بتا دیے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آخرت میں کیا کیا ایک ایک لمحہ ہونے والا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بھی کھول کے بتا دیا، تاکہ ہم آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزاریں. آپ اور میں سورۃ الانبیاء کے اس جو آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ غافل ہیں فی غفلت، آپ اور میں غفلت کا حصہ نہ بنیں. اینڈ آف ٹائمز کی جہاں تک بات ہے تو قیامت کی نشانیاں واضح ہوں گی قیامت آنے سے پہلے. اگر ساری احادیث کے علم کو کمپائل کیا جائے تو جو مفسرین نے اور محدثین نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں وہ تقریباً 150 ہیں، اور میجورٹی اسکالرس کے مطابق وہ 150 نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب صرف آخرت کی 10 نشانیاں جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بس وہ باقی رہ گئی ہیں. ان میں سے بھی بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ کا اپیئر ہونا، نظر آنا شروع ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نشانیاں ہوں گی، کچھ علامات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد فائنلی اللہ تعالیٰ اس ساعہ کو قائم کر دے گا. قیامت کا آغاز ساعہ سے ہوگا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے ساعتن، سین الف عین بولتا. ساعتن کہتے ہیں وہ ٹپیکل ٹائم جس میں دنیا کو تباہی کی طرف لے جایا جائے گا. دیٹ ول بی پارٹ آف قیامت. قیامت بہت سے ایونٹس کا سیکوینس ہوگی. ساعہ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. اور یہ ساعہ کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن واضح کرتا ہے کہ ایک ٹرمپٹ، ایک سور پھونکا جائے گا. اس سور کو عربی زبان میں نفخۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا. جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو آپ کا اور میرا دنیا کا آسمان ہے، جس کو آپ کاسموس کہتے ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے، اور قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتایا تھا. سائنس بھی اب اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمارا کاسموس، ہمارا ہورائزن، ہمارا یونیورس کانسٹنٹلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. جب تک دنیا قائم ہے اور جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کر آخری وقت تک کانسٹنٹلی یہ کاسموس ایکسپینڈ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سور کا حکم دے دیں. جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا ٹرمپٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ بگل بجائے گا، اس وقت یہ کاسموس جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ رکے گا، اور رکنے کے بعد لائک اے اسکرول یہ رول ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اب تو پھر سائنس بھی اس بات کو بہت کلیئرلی واضح کر رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سائنٹسٹ قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں تھے اور بتا نہیں پاتے تھے. اب اگر آپ ماڈرن فزکس کو پڑھیں تو ماڈرن فزکس ایک ٹائم بتاتی ہے اس یونیورس کے بارے میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا، یہ کائنات بلیک ہول میں چلی جائے گی، یا ایٹ لیسٹ جو ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے یہ بلیک ہول میں چلی جائے گی. اور اس بلیک ہول کو اس ماڈرن سائنس نے کہا ہے یونیورس کرنچ. یونیورس کرنچ کرے گی. اور اگر آپ اس کو قرآن کی آیات کے ساتھ ریزمبل کر کے دیکھیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساعہ قائم ہونے کے اوپر زمین کو
اسکرال کی طرح لپیٹنا شروع کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا. تو پہلا عمل کیا ہوگا؟ قیامت کا پہلا سٹیج سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد اس زمین کو لپیٹنا شروع کر دیا جائے گا. جیسے اب سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک میسو ہیٹ ہوگی اس ساعہ کے ٹائم پر. ہر چیز کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے گا اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا، جو کلائمیٹیکل چینج آئے گا، وہ سمندر میں آئے گا. سب سے پہلے سمندر کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا اور سمندر بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اکثر ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز کی جو ہالی ووڈ موویز دیکھی ہوں گی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ڈسٹرکشن کی بگننگ کرتے ہیں وہ سمندر اور سونامی سے اور بڑی بڑے ویوز کا شہروں میں آ جانے سے کرتے ہیں. تو اس کا فیکٹ احادیث کے مطابق سمندر کو اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ لایا جائے گا کہ سمندر بوائل کرنے لگ جائیں گے، اور اس کو وہ اب یونیورسل ہیٹ کہتے ہیں کہ ایک میسو ہیٹ ہوگی. اور یہ ایک سیریز آف ڈفرینٹ ایونٹس ہوں گے جس کے اندر پھر قرآن اور احادیث بتاتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے، زلزلوں کے بعد سیویئر آفٹر شاکس آئیں گے، اتنے آئیں گے کہ اس ساعہ کا آخری سٹیج یہ ہوگا کہ دنیا کے اوپر جتنا بھی کریشن ہے، جتنا بھی مخلوق ہے، سب کو موت آ جائے گی. اور ظاہری بات ہے آپ کی اور میرے لیے دنیا کی کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ The point is this کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی. اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ The point is this کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی. اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. اب اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا، نو اسپیسیفک ٹائم، کوئی ٹائم فریم پتہ نہیں چلتا کہ کب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا ایک اور سیکنڈ ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخۃ الثانیہ کہتے ہیں، سیکنڈ ٹرمپٹ. جب یہ ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مقام سے ریزریکشن کو شروع کریں گے. یعنی قیامت کا سیکنڈ سٹیپ شروع ہو جائے گا جو ریزریکشن کا ہے، جس کو آپ کہتی ہیں دوبارہ اٹھنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں بعث، با عین ثا، بعد سے بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا. یہ سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد ہوگا. سائنس آپ کو وہاں تک حقیقت بتاتی ہے جہاں تک انسان زندہ ہے. اگر میں آپ کے سامنے 4 سٹیجز بتاؤں جو میں نے اب تک آپ کو بتائی ہیں. سٹیج نمبر 1 یہ تھی دنیا ہے اور دنیا پہ ڈسٹرکشن شروع ہوئی. اللہ کے حکم سے پہلا سور پھونکا جائے گا، ایک زوردار آواز سے یہ ساعہ کے سٹیجز شروع ہوں گے. وہ آواز کیا ہوگی؟ اٹ واز اے کنٹینیوس بلاسٹ، ہیوج بلاسٹ ساؤنڈ، جس کے بعد جیسے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کوئی بہت زور سے آپ کے کان کے پاس آ کے چیخ مارتا ہے تو آپ کے کان میں کیسا امپیکٹ آتا ہے؟ ٹیں آواز آتی ہے کانسٹنٹ. ایسا زوردار ایکسپلوژن ہوگا جو سور ہوگا کہ بالکل اس وقت سمجھ لیں کہ جو مخلوق ہوگی وہ بحری ہو جائے گی. سو اگر آپ اس کو 4 سٹیپس میں دیکھیں جو اب تک میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلا سٹیپ دنیا قائم تھی، اللہ کا حکم ہوا، ساعہ شروع ہو گئی، پہلا سور پھونکا گیا. سیکنڈ سٹیپ تمام دنیا کے انسان اور مخلوقات کو موت آ گئی. اب سب کے سب جہاں تک موت آ گئی یہاں تک تو سائنس بتا سکتی ہے. اب جو اس کے بعد کا معاملہ ہے، انسان کی موت کے بعد کا معاملہ، عالم امر کا ہوتا ہے، سین ورلڈ کا ہوتا ہے، یا عالم الغیب کا ہوتا ہے، ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. کیا ان سین ورلڈ کی حقیقت سائنس بتا سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سائنس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے ہیومن برین میں اتنی ڈائمینشن نہیں ہے کہ وہ سین ورلڈ سے آگے جا کر ان سین میں سوچ سکے. انفیکٹ آپ کی اور میرے دماغ میں تو صرف کمپلیٹلی سین کو ہی کمپریہینڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا اس چھت کی اس طرف کیا آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں؟ اٹس اے پارٹ آف سین ورلڈ. لیکن یہ آپ کی اور میری لمیٹیشن ہے کہ ہم اس چھت سے ادھر نہیں دیکھ سکتے، ہم اس دیوار سے ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو علم اور عقل دیا ہے، سائنس آپ کو ایک میسو ڈسٹرکشن کا بتاتی ہے، سائنس آپ کو یونیورسل کرنچ کا بتاتی ہے، سائنس آپ کو ایک ایکسپلوسو کا بتاتی ہے، ایکسپلوژن کا بتاتی ہے، اور سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ بہت سیویئر ڈسٹرکشن ہوگی کہ تمام انسان مر جائیں گے. جب یہ آپ دیکھیں
کہ انسان اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں. کون سے کیپسولز بنا رہے ہیں, کون سے سب میرینز بنا رہے ہیں کہ جس میں ہم جب دنیا تباہ ہوگی تو ہم اس کے اندر چھپ کر اسی سمندر میں بچ سکیں گے جس کو پوری دنیا کے اوپر فلوٹ کرا دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. انسان کہاں بچ کے جائے گا جب اللہ پوری یونیورس کو ہی ختم کر دے گا. تو جہاں تک دنیا کے ختم ہونے کا معاملہ ہے وہاں تک سائنس بتاتی ہے. اس کے بعد عالم ارواح کی ڈیٹیل کوئی سائنٹسٹ نہیں بتاتا, لیکن اللہ کے اس دین کے اوپر آپ کتنا قربان ہو جس نے آپ کو اور مجھے مسلمان پیدا کیا, اور آخر میں کیا مرحلے آنے والے ہیں عالم ارواح میں, ان سین ورلڈ میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئرلی میپ آؤٹ کر دیا ہے احادیث اور قرآن کے ذریعے. ایک ایک چیز کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے کہ بعثہ کے اندر جو ریزریکشن کا معاملہ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب دوسرا سور پھونکیں گے, فرشتہ جب دوسرا سور پھونکے گا تو تمام انسانوں کی روحوں کو زندہ کر دیا جائے گا, اور پھر تمام انسانوں کی روحوں کو ایک میدان کی طرف جمع ہونے کے لیے ڈائریکٹ کیا جائے گا. بالکل جیسے احادیث میں مفہوم آتا ہے کہ جیسے آپ بوئنگ ایرو تیر کو چھوڑتی ہیں کمان سے تو اپنے ٹارگٹ کی طرف تیزی سے موو کرتا ہے, اسی طرح انسانوں کو بائی ڈیفالٹ جس طرف چلایا جائے گا, انسان مختلف شیپس اور فارمز میں, مختلف دوڑنے اور چلنے کی پوزیشنز میں اس اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا شروع کر دیں گے, اس ایک میدان کی طرف جانا شروع کر دیں گے. یہ جو میدان ہوگا اس کا ایک گلمس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بینگ اے مسلم عرفات کے میدان کی شکل میں دکھایا ہے. تمام حاجی, تمام حج کرنے والے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ وہاں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتا تھا, اٹ واز کمپلیٹلی چٹیل میدان, بیرن, بالکل پلین ہوتا تھا. اب تو وہاں درخت بھی کافی اگائے ہیں اور درخت کافی نکل آئے ہیں, لیکن ایک ہلکا سا گلمس ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان کی شکل میں آپ کو اور مجھے, ہم مسلمانوں کو دیا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا دوسرے سور کے بعد کہ تمام روحیں اپنے ٹارگیٹڈ پلیس کی طرف جانا شروع کر دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو الفاظ آتے ہیں, تو شرون, تم سب جمع کیے جاؤ گے, حفاتن غراتن غلہ, تم سب نیکڈ, بیئر فوٹڈ اور پریشانی کی حالت میں اپنے ٹارگٹ کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے. تمام انسان اس وقت بے لباس ہوں گے, لیکن انسانوں کے دماغوں کی ڈائمنشن اس وقت اتنی ہارفائنگ ہوگی کہ ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ان کے برابر میں بھی جو بھاگ رہا ہے وہ کس حالت میں اور کس حلیے میں ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ صرف انسان نہیں بھاگ رہے ہوں گے, انسانوں کے ساتھ وائلڈ اینیملز بھی ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوں گے. آپ بھاگ رہی ہیں, آپ کے آگے آگے, آپ کے پیچھے پیچھے, آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیر اور ریچھ بھی بھاگ رہا ہے. یہ اتنا ہارفک ٹائم ہوگا اور کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, ہم تو خواتین ہیں, ہم اتنی آسانی سے اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس لیے کہ ہمیں احرام میں اپنے نارمل کپڑوں میں رہنا ہوتا ہے. آپ کا اور میرا احرام مردوں کی طرح 2 چادروں میں نہیں آ جاتا, ہم اپنے نارمل کپڑے پہنتے ہیں, بس ہمیں اپنے حجاب کا خیال پراپرلی رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ مردوں کے اینگل سے سوچیں, آپ کے ہسبینڈ, الحمدللہ مردوں کے اندر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایگو کا لیول کم رکھا ہے یا زیادہ رکھا؟ ہاں, تھوڑا سا زیادہ رکھا, زیادہ نہیں رکھا, تھوڑا سا زیادہ رکھا. جو جتنی اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کے لیے اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پر بات کر رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی پریزیڈنٹ ہو یا منسٹر ہو یا بیوروکریٹ ہو یا بزنس مین ہو یا مزدور ہو یا وہ جو ہے وہ ٹھیلا لگانے والا ہو, جب وہ احرام پہنیں گے تو کیا سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں. بعض مردوں سے آپ کبھی پوچھیں اپنے والد سے, اپنے بھائی سے, اپنے شوہر سے کہ ان کو 2 چادروں کے اندر رہنا کیسا لگتا ہے. اٹ سیمز سم ٹائمز آڈ ٹو دیم کہ وہ 2 چادروں کے اندر, وہ 2 چادروں, کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے نا, ان 2 چادروں میں اپنے آپ کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ حج پہ چلے جاتے ہیں اور سب اسی لباس میں نظر آتے ہیں, تو کیا انسان کانسٹنٹلی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, یا اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے؟ دس از جسٹ اے پیل ریفلیکشن کہ قیامت کے دن جب لوگ عریاں ہوں گے, نیکڈ ہوں گے, کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا, سب کے اوپر ایک نفسی کا عالم ہوگا, سب کے اوپر قیامت کی ہولناکی جو ہے وہ بہت تیزی سے امپیکٹ کر رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع جب کر لیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ تقریباً 50,000 سال
تمام انسان اسی انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ حساب شروع ہو. اور ریممبر یہ 50,000 سال ہماری دنیا کے 50,000 سال نہیں ہے جو چٹکی بجا کے گزر سکتے ہیں. قیامت کے دن کی ڈائمنشن جو ٹائم کی قرآن بتاتا ہے, جو احادیث بتاتے ہیں, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اٹس اے ڈفرینٹ ریالم. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے. جب آخرت میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے, تو لوگ کہیں گے شاید ایک دن اور سم پارٹ آف اے ڈے, اس لیے کہ آپ کی اور میری ڈائمنشنز اس وقت ٹائم کی وہ نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, گھنٹوں اور گھنٹوں کے سفر آپ کو کرا دیے گئے. آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا, مسجد اقصی سے آپ کو پہلے آسمان, اور پہلے آسمان سے آپ کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا. جنت اور دوزخ کی آپ کو مشاہدے کرائے گئے. اللہ کے ساتھ آپ نے حجاب کے پیچھے کلام کیا. کئی گھنٹوں کے ایکسپیرینس میں دنیا میں معاملہ کیا تھا کہ جب آپ گئے اور واپس آئے تو آپ کے کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی. اس لیے کہ دنیا کی ڈائمنشنز ٹائم کی کچھ اور ہیں, اور ان سین ورلڈ کی ٹائم کی ڈائمنشنز کچھ اور ہیں. اس کو تو اگر آپ سمجھنا چاہیں آج کے پڑھے لکھے دور میں, تو جو ٹائم آپ کا ایلیمنٹ اس زمین پلانٹ ارتھ پر ہوتا ہے, وہی ٹائم ایلیمنٹ آپ کا مارس اور جوپیٹر پہ نہیں ہوتا. وہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پر 24 آورس کا ڈے نائٹ نہیں ہوگا. ڈفرینٹ سچویشن ہو جائے گی جب ہماری اسی دنیا میں ایک ہی پلانٹ پر ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. اس وقت ہمارا جو ہے وہ جو ٹائم ہو رہا ہے, امریکہ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, یورپ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, آسٹریلیا میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, نیوزی لینڈ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا. تو جب ایک ہی دنیا کے اندر اتنی ویرائٹی ہے تو پھر ان سین اور سین ورلڈ کا تو بہت گراس ڈفرنس آ جائے گا. تو اس طرح سے جو لوگ ہوں گے وہ تقریباً 50,000 سال تک وہاں کھڑے رہیں گے. اور جب وہ وہاں کھڑے رہیں گے تو اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ساعہ کے ٹائم پر ہیٹ تھی, ہیٹ بڑی تھی نا, تو قیامت شروع ہوئی تھی, وہ ہیٹ ابھی تک اس میدان میں بھی محسوس کی جائے گی. اس لیے کہ سورج بہت قریب مخلوق کے لے جایا جائے گا, بہت قریب آ جائے گا. اور جب یہ کیفیت ہوگی اور ایک خوف ہوگا, جنگلی جانور بھی برابر میں کھڑے ہیں اور ہر انسان کھڑا ہے, اور احادیث میں آتا ہے کہ پوری انسانیت ایک میدان پر جمع کی جائے گی. ہر انسان کو پاؤں رکھنے کے لیے صرف اپنے 2 پیروں کے برابر جگہ ملے گی. نماز پڑھتے میں تو بہت ٹانگیں کھول لیتے ہیں, پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے, اور خوب چوڑا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ بیٹھیں تو کھل کر بیٹھیں, ٹائٹ ہو کر نہ بیٹھیں. وہاں پر نہیں آپ کو یہ لگژری ملنے والی کہ پاؤں پھیلا لیے, ادھر ہو کے کھڑی ہو, مجھے گرمی لگ رہی ہے, مت چپکو میرے ساتھ, پسینہ آ رہا ہے. وہاں پر یہ کیفیت نہیں ہوگی. اور سوچیں 50,000 سال تک انسان اسی کیفیت میں کھڑا رہے گا, ایسے ہی پریشان رہے گا. اور لوگ, جس میں احادیث میں آتا ہے گھبراہٹ ہوگی, انسان خوف زدہ ہوگا, انسان پریشان ہوں گے, انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اور ایسے میں ہی چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس تمام مشکل سے بچا کر الگ کر لے گا. احادیث یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوگا, جس کو احادیث میں ارد کہا جاتا ہے, الارد, حمزہ لام عین را داد, ارد ہوتا ہے پریزنٹیشن کا ٹائم. یعنی یہ پریزنٹیشن کے ٹائم ایک طرح کا پریزنٹیشن پارٹ 1 ہے, جس میں تمام انسانوں کو بس انتظار کرایا جا رہا ہے کہ حساب کا انتظار کرو. اس ٹائم کے اندر احادیث کا علم اور قرآن کا ایسنس یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی نہیں محسوس ہوتی نا. جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے جو جنت والے ہوں گے خالدین فیہا, اور جو جہنم والے ہوں گے خالدین فیہا, یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ آتا. یہاں بیٹھ کے تو دنیا انفینٹی کے ساتھ لگتی ہے, جبھی تو انسان اپنی خواہشات نہیں چھوڑتا. جب انسان روز محشر کے دن اس میدان میں جمع کیے جائیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ ارواح کو, روحوں کو, انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ان کے اوپر ہیبت طاری ہوگی. اور سورۃ یاسین کی جو آیت آتی ہے وہ کانسٹنٹلی اس فریم آف مائنڈ میں ہوں گے کہ ان کو ڈس اورینٹیشن محسوس ہوتی رہے گی. جیسے آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں تو پاؤں کہیں پڑتا ہے, رکھتے کہیں ہیں, جاتا کہیں ہے, دروازے کی طرف اپنا ہی کمرہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ دروازے کے لیے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے, اتنی گہری نیند سے اٹھتا ہے. تو جب یہ لوگ بھی اٹھیں گے اور دوڑیں گے تو یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا,
کس نے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا. وصدق المرسلون، اور تمام میسنجرز، تمام رسول، تمام انبیاء سچ کہا کرتے تھے. اب یاد آ جائے گا کہ وہ دنیا میں جو جو حق کی طرف بلاتا تھا وہ صحیح تھا، قرآن جو کہتا تھا وہ سچ تھا. جو رمضان کے اندر ہم قرآن میں بیٹھ کر تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، دیٹ واز سو فیکچوئل. قیامت کے دن، روز محشر کے دن یہ نظر آ جائے گا. اور اب اللہ کو پکاریں گے الرحمن کہہ کے، اس لیے کہ روز محشر کی سختی میں اللہ کی اسی صفت کے لیے سب سے زیادہ انسان محتاج ہوگا. جب دنیا میں رحمان بلاتا تھا، گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لو، واپس آ جاؤ، دین کو اپنا لو، قرآن کو پکڑ لو، اسلام کو کنوکشن کے ساتھ تھام لو. تب رحمان یاد نہیں آتا تھا. قیامت کے دن جو چاہے گا اور جو نہیں چاہے گا سب کو رحمان یاد آ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ہر ایک کی غلطیاں اس کے دماغ میں گھومنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر لوگ کھڑے رہیں گے. احادیث میں آتا ہے 50,000 سال تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ جو میسنجرز آئے تھے، کہہ رہے ہیں نا وہ صدق المرسلون، رسول یاد آ گئے سب کو. دنیا میں جو دین کی طرف آتا تھا اس کو بھی یاد آئیں گے، اور جو دین کی طرف نہیں آتا تھا ان کو بھی یاد آئیں گے. تو سب انسان مل کر رسولوں کو ڈھونڈیں گے کہ ڈھونڈو رسولوں کو، وہ کہاں ہیں. اور ایک ایک کر کے بہت طویل حدیث آتی ہے کتابوں کے اندر، احادیث کی، شفاعت کی حدیث جس کو کہا جاتا ہے، حدیث الشفاعہ. اس میں پہلے انسان جو ہوں گے، لوگ جو ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب کے پاس جائیں گے کہ آپ جائیے اور اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب شروع کر دے. مطلب آپ سوچیں کہ انسان کے اوپر دہشت کا عالم کیا ہوگا کہ قیامت کی سختی اتنی تکلیف دے رہی ہے. یہ وہی دن ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یہی الارض کا وقت ہے، روز محشر میں کھڑا ہونے کا وقت ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کھڑے کھڑے انسان کی حالت خراب ہو جائے گی. ابھی نہ حساب شروع ہوا اور ابھی نہ جنت اور دوزخ کا معاملہ سامنے آیا، لیکن انسان تھک جائیں گے. تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، ایک ایک کر کے سب رسول کہیں گے ہمیں تو اللہ سے اس وقت خوف آ رہا ہے، ہمیں رحمان سے خوف آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے غلطی کی تھی. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آئے گی جنت کے پھل کھانے کی، اور اسی طرح ہر رسول کو اپنی اپنی غلطی، اپنی اپنی کمزوری یاد آئے گی. یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام انسان آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب کتاب کو شروع کر دیں، اب یہ برداشت نہیں ہو رہی تکلیف. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ مقام محمود دیا جائے گا، جس کے لیے آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ اس پر آئیں گے، آپ اس پر کھڑے ہوں گے، اور وہ اللہ کے حکم سے ریز ہونا شروع ہو جائے گا، بلند ہونا شروع ہو جائے گا. جب یہ بلند ہوگا تو تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حمد کے کچھ کلمات سکھائیں گے، وہ کلمات جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی انسان نے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے. انفیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہ کلمات آج دنیا میں رہتے ہوئے جانتا بھی نہیں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی دن سکھائیں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حمد کے بعد ایک طویل سجدہ کریں گے، اور پھر جب آپ سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اپنا سر بلند کیجئے اور مانگیے، سل تو عطا، مانگیے، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، اور پھر اس کے بعد، اس کے درمیان میں بہت سے سٹیجز آتے ہیں، اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. وہی حساب کتاب جس کے لیے اصل میں مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لینے کھڑا ہو جائے. دنیا میں آپ اور میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ لے کہ میں اور آپ اپنی عمر، اپنی زندگی، اپنی صحت،
اپنی نعمتیں اور اپنے ساری کیپیبلٹیز کے ساتھ کس طرح سے جنت کمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حساب کے لیے ہی مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو کہ اس وقت سے پہلے سے ہی، ساعہ کے بھی پہلے سے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش شروع کر دیں گے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہمیں موت سے پہلے ہی اپنی آخرت یاد آنا شروع ہو جائے. ہمیں اپنی زندگی کو اللہ پروڈکٹیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ آئی ایم آپٹمسٹک، اس لیے کہ الحمدللہ آپ سب لوگ یہاں رمضان کے روزوں میں دوپہر کی گرمی کو، کمرے کی آسانی کو، گھر کی آسانی کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں. اللہ ایسے ہی لوگوں کو، اللہم اجعل منہم، اللہ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ ایسے لوگوں کو اس پریزنٹیشن کے ٹائم پر، اس العرض کے ٹائم پر خاص رحمت سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتیں اور آسانیاں فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ہر طرح کی تکلیف انسان محسوس کر رہا ہوگا، جسمانی بھی، مینٹل بھی، ایموشنل بھی. انسان اپنے ایموشنز کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی کے گناہ مووی کی طرح چل رہے ہوں گے. بہت شوق ہے موویز دیکھنے کا. فیس بک پر جہاں مووی کا ٹریلر آتا ہے ہاتھ وہیں رک جاتے ہیں، اسکرول نہیں ہوتا اوپر نیچے. کہتے ہیں چلو ٹریلر تو دیکھ سکتے ہیں، مووی نہیں دیکھ سکتے تو اماں مووی تو دیکھنے دیتی نہیں ہے، چلو ٹریلر دیکھ کے گزارا کر لیں. وہ آنکھیں جو دنیا میں کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں یا وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آخرت میں کیا ہوگا ان آنکھوں کا؟ اگر ابھی سے سوچنا شروع کریں گے تو شاید اپنی ان آنکھوں کو قیامت کی ہولناکی اور سختیوں سے بچا سکیں گے. اسکالرز کہتے ہیں، امام ابن القیم انفیکٹ کہتے ہیں، امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ 14 سینچری کے اسکالرز، امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ، امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو انسان کی زندگی کا ہر دن ایک طرح سے اس کو قیامت کی یاد دلاتا ہے. اس لیے کہ آپ کیا کرتی ہیں سارا دن میں؟ اگر آپ امیجن کریں آپ کی سارا دن کی محنت، آپ کی سارا دن کی تھکن، جو ایک سمجھ لیں جو ارننگ کرنے والا انسان ہوتا ہے، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے والد کو ذہن میں لے کر آئیں، وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو ارننگ کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد شام میں ریلیکس کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، انجوائے کرتے ہیں اپنے گھر کے آرام کو، اور انجوائے کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی کھانے کی نعمت کو. انسان مسلمان اپنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اصل میں اسی طرح سے ایک ایک دن کر کے گزار رہا ہے. اس دن کی خواہش میں، اس آرام کی خواہش میں، اس سکون اور فیملی کی ٹرینکویلٹی میں جو اس کو جنت میں نصیب ہوگی. یہ جو ہم ہر دن ایک گزارتے ہیں محنت کرنے کے بعد، ارننگز کرنے کے بعد، تاکہ رات میں سکون سے اپنے گھر میں سو سکیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری زندگی کی قربانیاں ہمیں اللہ کے ہاں جو ہیں وہ جنت میں لے جانے کا قابل کر دیں. تو اب یہ معاملہ ہوگا. اگر آپ احادیث پڑھیں تو جو آپ کو خوف اور ہیبت آپ کے اوپر آتا ہے، احادیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کانسٹنٹلی لائٹ کی فلکچویشن ہو رہی ہوگی. نہ صرف فلکچویشنز ہو رہی ہوں گی بلکہ بلیک آؤٹس ہو رہے ہوں گے کانسٹنٹلی. آپ سوچیں کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے لائٹ چلی جاتی ہے اور ایک دم سے بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، پھر لائٹ آتی ہے 5 منٹ کے بعد، پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. تو اس کا امپیکٹ آپ کے نروز کے اوپر آئے گا. قیامت کے اندر بھی بالکل یہ معاملہ ہوگا. لائٹ کچھ موقعوں پر بہت شارپ کر دی جائے گی اور کچھ موقعوں پر بالکل پچ ڈارک ہوگا. جیسے جب لوگ روز محشر میں میدان میں اکٹھے ہوں گے اور سورج سر پر ہوگا تو روشنی کیسی ہوگی؟ بہت تیز، اتنی برائٹ. ظاہری بات ہے اب سورج اگر آپ سے، احادیث میں آتا ہے کہ 3 سے 4 مائلز پر آ جائے گا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 2 مائل پر آ جائے گا، 2 میل پر آ جائے گا. اب جب اتنا قریب سورج آ جائے گا، اس وقت کتنا دور سورج ہے تو آپ کو دن کتنا روشن نظر آتا ہے. جب سر پر سورج آ جائے گا تو آپ روشنی کا اندازہ کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح سے بعض سٹیجز کے اندر موقع آئے گا جب کتابیں دی جا رہی ہوں گی، نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے بالکل پچ ڈارک ہو جائے گا. پھر جب کتابیں ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی پھر روشنی آ جائے گی. پھر ایک اور وقت آئے گا جس وقت انسانوں کو صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، پھر پچ ڈارک ہو جائے گا. صراط قائم کیا جائے گا، ایک برج قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر،
اور اس کے اوپر سے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو گزارا جائے گا. صراط کے اوپر سے اکارڈنگ ٹو احادیث اور ہمارا عقیدہ جو ہے مسلمانوں کو گزارا جائے گا. کفار کو اس سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا. آپ کیا اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ صراط کے اوپر جانے کا موقع نہیں ملے گا؟ اوہو سبھی جائیں گے. اور جو گرنے کی بات آتی ہے کہ اس کے جہنم کے اندر سے جو ہیں وہ بڑے بڑے تھرونز نکل رہے ہوں گے, کانٹے نکل رہے ہوں گے, اور وہ کانٹے اپنی طرف کھینچ لیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو کھینچیں گے اور جو گرے گا اور جو کٹے گا اور جو اس کے اندر دو ٹکڑے ہو کر اور زخمی ہو کر گر جائے گا وہ کافر اور مشرک ہوگا. نہیں, وہ منافق ہوگا. ہم سورۃ المنافقون یہاں کر چکے پچھلے رمضان میں. بہت تفصیل سے ہم نے اس وقت صراط کا ذکر کیا تھا, مجھے یاد ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے راستہ قائم کیا جائے گا اور اس وقت بالکل پچ ڈارک ہو جائے گا. یہ کانسٹنٹ آپ کو نظر آتا ہے آخرت کے سٹیپس کے اندر, لائٹ کا آنا اور پھر پچ ڈارک ہو جانا. سورہ حدید میں آتا ہے اگر پچ ڈارک ٹائم میں کسی کے پاس نور ہوگا, کسی کے پاس روشنی ہوگی, تو وہ اس کے اپنے اعمال کی ہوگی. سورہ حدید میں مومنین کا ذکر ہے, یوم تری المؤمنین والمؤمنات, اس دن جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے, یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. اور یہ نور ہوگا ان کے عمل کا, ان کی نیکیوں کا. یہ نور ان کے فیشل کا نہیں ہوگا جنہوں نے پارلر سے کرایا ہوگا. جس طرح اپنے چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہم خیال رکھتے ہیں, چہرے کی خوبصورتی کا خیال رکھنا منع نہیں ہے, رکھیے. پھر نامحرم کی آنکھیں ٹھنڈی مت کیجیے, امتحان ہے. اللہ نے عورت سے کہا ہے زینت اختیار کرو, منع نہیں کیا, مگر اس زینت کو اختیار کرنے کے بعد پھر نامحرم کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا آپ کا چہرہ باعث نہ بنے. اس چہرے, اس خوبصورتی کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال مت کیجیے. اس دن جو نور ہوگا وہ صرف آپ کے اعمال کا اور آپ کی نیکیوں کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کانسٹنٹلی یہ کیٹیگری لے کر آئیں گے کہ کبھی روشنی آئے گی اور کبھی روشنی چلی جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فائنلی صراط کے بعد یا تو کچھ لوگوں کو ایور لاسٹنگ نور دینا ہوگا یا کچھ لوگوں کو ایور لاسٹنگ اندھیروں میں رکھنا ہوگا. جنت جہاں کوئی اندھیرا کبھی نہیں ہوگا, اور جہنم جہاں کبھی کوئی روشنی نہیں ہوگی. جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے. آپ کسی جگہ بون فائر کرتے ہیں کیمپنگ میں تو اس سے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے. آپ کی اور میری دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت میں جو جہنم کی آگ بنائی گئی ہے اس کو کئی ہزار سال دہکایا گیا ہے. ناؤ اٹ از پچ ڈارک. اس کے شعلے نظر نہیں آتے لیکن اس کے شعلے بلیزنگ ہیں, جلا کر راکھ کر دیتی ہے, لیکن پچ ڈارک ہے. تو یہ سارے مختلف سٹیپس ہیں جو آپ کو اور مجھے جہنم کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور ریزریکشن کے بارے میں ملتے ہیں. اور بھی ڈیٹیل آتی ہے, اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کے سامنے الیبوریٹ کر دوں گی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان کو ماحول کا اندازہ نہ ہو کہ کس ماحول میں آپ کو کون سی نعمت دی جا رہی ہے تو نعمت کی قدر بھی نہیں آتی. اللہ کا عرش میرے لیے نعمت کیوں ہوگا؟ اگر یہ پکچر میرے ذہن میں ہوگی تو مجھے اللہ کا عرش کے صفات کو اپنے اندر لے کر آنا, اس کا مجھے انسینٹیو ملے گا. جہاں تک اللہ کے عرش کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کہاں ہے اور کیسا ہے, صحیح حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں معاذ ابن جبل سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت مئۃ درجہ, جنت کے 100 لیولز ہیں. کل درجۃ منہا ما بین السماء والارض, ہر ایک لیول سے دوسرے لیول کے درمیان میں وہی ڈسٹنس ہے جو زمین اور آسمان کا ہے. کین یو امیجن دس؟ کیا آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پہلے آسمان کی لمٹ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ دوسرا آسمان کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ آپ کہیں میں ایسٹروناٹ ہوں, میں دوسرا آسمان دیکھ کر آئی ہوں. ایون جو ایسٹروناٹس بھی ہیں, آپ جتنا اسپیس کے تھریشولڈ سے بھی باہر نکل جائیں گے, اس وقت جتنا بھی آپ کو اور مجھے اور سائنٹسٹ کو اس دنیا کا آسمان نظر آتا ہے, چاہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ سے کہاں تک پہنچ گئے, سیٹلائٹ سے کہیں تک پہنچ گئے, وہ سب کا سب دیٹس دا ہورائزن آف دا فرسٹ اسکائی. سیکنڈ اسکائی تو تک پہنچے ہی نہیں ہے, اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے, پھر دوسرے سے تیسرے میں 500 سال کا فاصلہ ہے, اینڈ موو آن ٹل 7th اسکائی. آپ اور میں اور دنیا کی سائنس جتنے آسمان دیکھ رہی ہے وہ صرف ایک ہی آسمان ہے.
یہ تو ہماری علم کی لمیٹیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو ڈسٹنس ہے وہ وہی ڈسٹنس ہے جو زمین کا آسمان کے درمیان میں. سو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ. پھر اس جنت کا سب سے ہائیسٹ درجہ الفردوس ہے اور اس کا سب سے بہترین اوسطھا، اس کا سب سے بہترین درجہ فردوس ہے. وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ، اور اللہ کا عرش اس فردوس کے اوپر ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اس آخری جنت کے 100th لیول کے بھی اوپر ہے. مِنْهَا تُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ مِنْهَا تُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ. جنت کی نہریں، جنت کے دریا اسی فردوس سے نکلتے ہیں، فلو کرتے ہوئے اوپر سے آتے ہیں. فَإِذَا مَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، تو جب تم اللہ سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْس، تو تم اس سے سوال کرو کون سی جنت کا؟ الفردوس کا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا اسألک جنت الفردوس. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہم خود اس قابل نہیں، لیکن اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں. آپ نہیں رحم کریں گے تو کون رحم کرے گا؟ مانگیں، یہ مانگنے کا مہینہ ہے. مانگیں، یہ مانگنے کے دن ہے. مانگتے ہوئے مت شرمائیں. بچہ اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگتا ہے؟ جتنے بچے یہاں بیٹھے، بچے کی عمر ہوتی ہے 10 سال، فون چاہیے سیمسنگ گیلیکسی S9+. بچہ اپنی اوقات سے بہت بڑھ کر مانگتا ہے نا. تو آپ اور میں کیوں نہ مانگے؟ ماں باپ تو پھر لمیٹڈ دے سکتے ہیں، وہ رب جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس کے پاس دینے کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے؟ مانگے اور جنت الفردوس مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس حدیث میں کہ مخلوقات کے بھی سب سے ٹاپ پر اللہ کا عرش موجود ہے. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی بہترین خلق جنت الفردوس ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب مانگو جنت الفردوس مانگو. جب ہم جنت الفردوس میں انشاءاللہ بیٹھیں گے اور آپ سر اٹھا کر دیکھیں گی تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اللہ کا عرش نظر آئے گا. تو مانگیں اللہ سے. ان آخری دنوں میں جتنا مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف سینیریو بلڈ کرتے ہیں. جنت میں مختلف لیولز ہیں نا، تو آپ نے یہ بات مینشن کی ہے کہ تمام جنتیوں کو ایک ہی لیول کا اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. جنت کے تمام لیولز میں ایک چیز یونانیمسلی سیم ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ تمام لیولز میں ہر جمعے کے دن جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے. پھر بعض جنتی ہوں گے جن کے لیے بعض لیول ہوں گے جنت کے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی دن میں ہر دن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور بعض جنتی ہوں گے جن کا جب دل کرے گا وہ اللہ کا دیدار کر لیں گے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ منہ سے نکالیں، مگر اللہ ہم فقیر اور آپ سب سے زیادہ غنی. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے. آپ نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے اپنی کریشن مکمل کر لی، کتب اللہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فہو عند اللہ فوق العرش، اللہ کی کتاب کہاں پر ہے؟ اللہ کے عرش پر ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں. ان رحمتی غلبت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب آ گئی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس وقت سے کہ آپ کی رحمت ہمارے لیے اپنے غصے میں بدل جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کا مستحق بنا کر رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسانوں کے لیے غالب رکھا ہے. جہاں تک عرش کی فزیکل ڈائمینشن کی بات ہے تو یاد رکھیں کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے امیجنیشن کو استعمال نہ کرے. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا امیجنیشن استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے آپ اور میں اللہ کی کسی بھی ایسی مخلوق کے لیے جو کہ ان سین کی ہے، ہم اس کے لیے اپنی امیجنیشن استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے یہ سمجھنا کہ جب احادیث میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ، تو اپنے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ سمجھنا، دس از اگینسٹ آر عقیدہ. آپ اور میں ایسا نہیں سوچ سکتے.
جب اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں، اور کوئی انسان اپنی 2 انگلیوں کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دے اور پھر ایویلویٹ کرے کہ شاید اللہ کی بھی انگلیاں ایسی ہیں، اس کے لیے اسکالرز منع کرتے ہیں. دس ول بی پارٹ آف ڈسٹورشن ان یور عقیدہ. اس لیے کہ آپ اور میں اللہ کے بارے میں وہیں تک سوچیں گے جہاں تک مجھے اور آپ کو قرآن نے اور احادیث نے بتا دیا. سیم از دا کیس ود دا عرش. اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کی ڈسکرپشن جو مجھے اور آپ کو احادیث سے ملتی ہے، ہم اپنے آپ کو وہاں تک ریسٹرکٹ رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آپ کو اللہ کی میجسٹی، اللہ کے عرش کی شکل سے نظر آتی ہے کہ اللہ کتنا گرینڈیور ہے. اللہ کے عرش کی حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، آپ نے 2 لفظ سنے ہیں، اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی. سنا ہے نا؟ دونوں الگ الگ ہیں. اللہ کی کرسی از سم تھنگ ایلس، اللہ کا عرش از سم تھنگ ایلس. اللہ کی کرسی از لائک اے فٹ اسٹول ان فرنٹ آف عرش. اللہ کی کرسی از لائک اے فٹ اسٹول ان فرنٹ آف عرش. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا عرش کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی بالکل ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ، اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان. اور جب آپ زمین اور آسمان احادیث میں اس مقام پر پڑھتے ہیں تو 7 آسمان 7 زمین ہے. اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان بالکل ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی یا رنگ. تب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ عرش کتنا بڑا، کتنا میگنیفیسنٹ ہوگا. ایک دعا جو مسنون دعا ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے دعا، یہ نیریشن سے موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح شام پڑھنے کا کہا ہے. بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہم کس دعا کو کس وقت پڑھیں، اور ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم ایسے میسیجز کو بہت آسانی سے فارورڈ کر دیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ دعا پڑھیں، آپ کے 84 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ویل اینڈ گڈ، کیجئے فارورڈ. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف کرنے کی بات، 84 ایئرز کے اجر کی بات نہیں بتائی ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سین کا دروازہ، اجر اور ثواب کی ڈسکریمنیشن کیا ہوگی، گناہ کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ دروازہ بند ہے. جو آپ بتا گئے وہ دین مکمل ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. آنکھیں بند کر کے ہم میسیجز آگے پیچھے کرتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو میسیج ہمارے پاس آئے گا وہ ضرور صحیح ہوگا. امام کعبہ نے یہ کہا کہ آپ یہ والی چیز اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے اور صدقہ کر لیجئے، آپ کو 84 سال کا ثواب مل جائے گا. کیا امام کعبہ یا کسی بھی گرینڈ مفتی کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات بتا سکیں کہ یہ عمل کرنا اور یہ صدقہ کرنا آپ کو 84 سال کا ثواب دے گا، انٹل انلیس حدیث کی روشنی میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی؟ اگر حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو پلیز اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے. میسج آتا ہے، ایک پولائٹ سا کائنڈ ورڈز کا میسج ان کو واپس کر دیجئے. اگر یہ حدیث سے ثابت ہے تو فارورڈ کیجئے، ورنہ برائے مہربانی نہ کیجئے. اور اگر حدیث سے ثابت ہے تو حدیث کا ریفرنس دیجئے. اس طرح سے آنکھیں بند کر کے مسلمان زندگیاں گزارنے والے نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں مسنون دعا آتی ہے. آپ نے فرمایا جو اس کو صبح شام پڑھے گا اس کے اس دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر دعا کرنے کا کہا ہے جو فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں. دعا میں آتا ہے اللہم انی اصبحت، اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا، آپ کو گواہ بناتے ہوئے، و اشہدو حملۃ عرشک، اور ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے جو آپ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، و ملائکتا، اور آپ کے فرشتوں کو. اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے فرشتوں کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. عرش تھامنے والے فرشتے الگ ہیں، باقی فرشتے الگ ہیں. وجمیع خلقک، اور تمام مخلوقات کو میں گواہ بناتا ہوں. انک انت اللہ لا الہ الا انت، صرف آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وحدک لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وان محمدا عبدک ورسولک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تمام فرشتوں کی مخلوقات میں وہ فرشتے جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری آنرڈ ہیں، تکریم والے، اکرام والے،
اور بہت عزت دار فرشتے ہیں. سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کے عرش کے سراؤنڈنگ میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک ہے عرش کو تھامنے والے فرشتے، اور دوسرے ہیں ان کی سراؤنڈنگ میں ایک اور گیدرنگ، ایک اور فرشتوں کی کمپنی. یسبحون بحمد ربہم، یہ سب فرشتے عرش کو تھامنے والے بھی اور جو ان کی سراؤنڈنگ میں ہیں یہ سب بھی اللہ کی کانسٹنٹ حمد اور تسبیح کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ یہ جو اللہ کے عرش کے قریب ہیں یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے جڑنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو محنت اور قربانیوں میں لگاتے ہیں. یہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر چھا گیا. فاغفر للذین تابوا، آپ توبہ کرتی ہیں تو صرف آپ توبہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، جب آپ توبہ کرتی ہیں فرشتے آپ کے لیے توبہ کرتے ہیں. فاغفر، اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ اللہ کے عرش کے تھامنے والے فرشتے اور ان کی سراؤنڈنگ کے فرشتے کانسٹنٹلی آپ کے اور میرے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ یہ فرشتے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گروپ ان فرشتوں کے علاوہ ہے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے. ابھی آپ کو بتایا نا 2 سرکل ہیں، تو یہ جو دوسرا سرکل ہے یہ کیسے اللہ کی حمد کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. اللہ آپ سب سے پاک ہیں، ہم آپ کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی فوربیئرنس جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے آپ کے علم کے اوپر. Your forbearance upon your knowledge. اللہ جتنا مجھے جانتا ہے کیا اتنا میرے گناہوں کا اللہ کو علم ہوتا جاتا ہے؟ اللہ جتنا مجھے ان سائڈ آؤٹ جانے گا اتنا میری کمزوری اللہ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور جتنی میری کمزوری اللہ کے سامنے واضح ہوگی ٹیکنیکلی اسپیکنگ کیا اللہ کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کی بات کو جاننے کے باوجود اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی؟ یہی ہوگا نا. تو ہونا کیا چاہیے تھا ان ریسپانس؟ انسانوں میں جو انسان بار بار آپ سے آپ کی معافی سنتا ہے، آئی ایم سوری معاف کر دیں، آئی ایم سوری معاف کر دیں، ایک دن آتا ہے لوگ آپ کی معافی کو پھر کوئی گھاس نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں ان کو عادت ہے معافی مانگتی ہیں پھر غلطی کر دیتی ہیں. انسانوں کا حال کیا ہے؟ جتنا آپ کی غلطی کو جانے گا اتنا اس کی معاف کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ فرشتے اللہ کی کیا کوالٹی بتا رہے ہیں؟ اللہ کی فوربیئرنس، اللہ کی برداشت، اللہ کی حلم، اللہ کے علم پر غالب آ جاتے ہیں. اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی گناہ گار ہوں، اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی کمزور ہوں، اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی خطا کار ہوں، اس کے باوجود اللہ موقع دیتا ہے شاید میرا بندہ پلٹ آئے. اور اسی طرح سے یہ فرشتے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اللہ آپ کی مغفرت، آپ کا معاف کرنا آپ کی قدرت پر حاوی آ جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں جو پہلا فرشتوں کا قول ہوتا ہے، یہ 2 گروپس ہیں فرشتوں کے جو کانسٹنٹ یہ اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں. جو پہلا گروپ ہے جو کہتا ہے آپ کی فوربیئرنس آپ کے علم پر غالب آ گئی، یہ ہے دنیا میں اللہ کی صفت تمام انسانوں کے لیے. اللہ مشرک، کافر، زانی، شرابی، گناہگار، مسلمان، منافق، کافر سب کو جانتا ہے، ان سائڈ آؤٹ جانتا ہے. لیکن اللہ کا حلم غالب آ جاتا ہے اللہ کے علم کے اوپر، اور اللہ تمام انسانوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اس لیے ہمارے ہر گناہ پر زلزلہ نہیں آ جاتا اور زمین میں دھنس نہیں جاتے. اس لیے ہمارے ہر گناہ پر ہمیں کوئی بیماری کا بیکٹیریا اٹیک نہیں کر دیتا. اس لیے ہمارے ہر گناہ پر اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے راستے پر آنے کی کوشش کریں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دوسری اللہ کی حمد کرنے والی کیٹیگری ہے فرشتوں کی کہ اللہ آپ کی معافی آپ کی قدرت پر حاوی آ گئی، یہ ہے مومنین کے لیے آخرت میں.
اللہ جانے گا اور اللہ پوری اتھارٹی رکھے گا. اللہ العزیز ہے نا, اللہ پوری اتھارٹی رکھے گا کہ ہم گناہ گاروں کو ہمارے گناہوں پر سزا دے دے, لیکن اللہ کی معافی سبقت لے جائے گی اللہ کی قدرت پر. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوگا. دس از کنڈیشنل فار مومنین اونلی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ مومنین کے ساتھ 99% زیادہ رحم کرنے والا ہے قیامت کے دن. 1% تو دنیا میں بھیج دیا, تو اللہ مومنین کے ساتھ اس کنڈیشن کو رکھے گا. آپ اپنے آپ کو اگر مسلم اور مسلم سے مومن بنانے کی کانسٹنٹ سٹرگل میں موجود ہیں تو یہ وقت ہے اللہ سے عفو مانگنے کا. آخری راتوں کے اندر, آخری دنوں کے اندر کانسٹنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ کمپلیٹ سراپا معاف کرنے والے ہیں, اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. جتنی یہ دعا مانگ سکتی ہیں, جب یاد آئے بولنا شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں, مانگنا شروع کر دیں. بچوں کے سامنے ایک مرتبہ اونچی آواز میں بول لیں تاکہ اگر بچوں کو یاد نہیں آ رہا تو وہ بھی بولنا شروع کر دیں. یہ کرنا ہے, اس لیے آپ کو اور مجھے اللہ کی مغفرت اور معافی چاہیے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے, یا یہ جو اللہ کے عرش کی سراؤنڈنگ میں ہیں, یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. بالکل جیسے اللہ کو میرے روزے کی, میری عبادت کی, میرے قیام اللیل کی, میری معافی کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تب بھی وہ اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. دنیا کے سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں, کوئی اللہ کی پوزیشن میں کمی نہیں کر سکتا. اللہ جیسا ہے اللہ ویسا ہی رہے گا. تو یہ جو عرش کے فرشتے ہیں یہ کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلِ الْعَرْشِ وَحَمَلَتْ. اللہ کے یہ عرش کے فرشتے, اللہ ان سے غنی ہے, اللہ کو اس مخلوق کی حاجت نہیں ہے. سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ جب اپنے عرش کے ساتھ آخرت میں جلوہ افروز ہوگا, اللہ انسانوں کے سامنے آئے گا تو 8 فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 فرشتے اس وقت تھامے ہوئے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت کے سامنے آئیں گے, ارواح کے سامنے آئیں گے, اس وقت وہ 8 فرشتے ہوں گے. مفسرین یہاں تک بات کہتے ہیں, قرآن میں آیا ہے فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس کو تھامے ہوئے ہیں اپنے اوپر 8. اب یہ 8 فرشتے ہیں یا یہ 8 فرشتوں کا گروپ ہے یا یہ 8 فرشتوں کی فوجیں ہیں, واللہ عالم. یہ سب انسین کی باتیں ہیں. آپ نے اور میں نے انسین کی باتوں کو بحث کے لیے نہیں سننا ہوتا, آپ نے اور میں نے انسین کی باتوں کو سننا ہوتا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں اور اپنے آج کے عمل کو بہتر کرنے کے لیے. یہی صحابہ کا مزاج تھا کہ علم حاصل کرتے تھے اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے. غیب کے معاملات اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں آتی ہے جابر ابن عبداللہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی اللہ کی طرف سے کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کو ڈسکرائب کر سکوں. یا بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک فرشتے کو دکھایا بھی گیا معراج کے موقع پر, اور آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آؤٹ آف 8 جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے, اس کا سائز اتنا ہیوج ہے, اتنا ہیومنگس ہے کہ اس کے جو کان کا یہ ایئر لوب ہے, یہ جو لوب ہوتا ہے کان کا, یہ یہاں سے لے کر اس کے شولڈر تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے, 700 ایئرس کا ہے. آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں؟ آپ کا اور میرا ذہن کمپریہینڈ ہی نہیں کر پائے گا کہ مطلب واٹ از دس سائز. آپ امیجن کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا سے اترتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا دیکھا تھا؟ آپ پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے, جہاں تک نظر جاتی تھی آپ کو صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ونگز نظر آتے تھے, ان کے پر نظر آتے تھے. سو یہ اللہ کی مائٹی کریشن ہے. اصل میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ساری انفارمیشن سے؟ جب اللہ کی مخلوق اتنی مائٹی ہے, جب اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے اتنے مائٹی ہیں, جب اللہ کا عرش اتنا مائٹی ہے, اور یہ وہ عرش اور وہ فرشتے ہیں جس کی اللہ کو حاجت نہیں ہے,
اللہ غنی، اللہ غنی ہے، تو وہ اللہ کتنا مائٹی ہوگا، وہ اللہ کتنا طاقت رکھنے والا ہوگا، وہ اللہ اس وقت بھی کتنی طاقت رکھنے والا ہے. کبھی کبھی اپنے گناہوں کا انسان سوچتا ہے تو خیال آتا ہے اللہ کا بس چلے تو میری گردن مڑوڑ دے. خوف نہیں آتا گناہ کرتے ہوئے؟ کیسے وہ پاؤں گناہ کی جگہ پر لے جا سکتے ہیں، کیسے وہ ہاتھ گناہ میں انوالو کر سکتے ہیں، کیسے وہ آنکھیں اور کان گناہوں میں انوالو ہو سکتی ہیں کہ میرا رب اتنا قادر ہے. اللہ قادر علی کل شیء، جس وقت چاہے مجھے اندھا کر دے، جس وقت چاہے مجھے بہرا کر دے، جس وقت چاہے میری گردن مڑوڑ دے، اور جس وقت چاہے گناہ کی طرف چلتے ہوئے پیروں پر فالج گرا دے. ڈرتے نہیں ہیں نا؟ انسان ظلومن کفورا ہے، بہت ظالم اور بہت ناشکرا ہے، اپنے رب کی حقیقت کو بار بار بھول جاتا ہے. تو جہاں تک اللہ کے عرش کی فزیکل پوزیشن تھی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے عرش کا جو سایہ ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ علماء کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ اور میں تو وقت اسی میں گزار دیتے ہیں کہ عید کے کپڑے ماریا بی کے خریدیں یا ثنا سفیناز کے خریدیں، سلک کلیکشن خریدیں یا کاٹن کلیکشن خریدیں، یا مکس کلیکشن خریدیں یا ایمبرائڈریڈ کلیکشن خریدیں. آپ اپنے ٹریڈیشن کو اٹھا کر پڑھیں. علماء اسکالرز کا وقت کہاں گزرا کرتا تھا؟ وہ حدیثوں کو کھنگال دیا کرتے تھے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے. اس بات کے اوپر بھی کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کا عرش کا سایہ از اٹ اے میٹافور، از اٹ اے انالوجی، یا اٹس اے فیکچوئل شیڈ، اٹس اے فیکچوئل ظل، یہ فیکچوئل شیڈ ہے یا چھاؤں ہے. اس کے اوپر بھی علماء نے بات کی ہے. ایک کتاب آپ کو اصل میں ایک مین جو اسکالر ہیں امام ابن حجر، امام ابن حجر نے بہت سے اسکالرز کی مختلف اوپینینز کو اکٹھا کیا ہے. اور امام ابن حجر کہتے ہیں کہ دو طرح کے اسکالرز رہے جن میں ایک مائنورٹی ہے اور ایک میجورٹی ہے. ایک مائنورٹی اسکالرز کی ایسی رہی ابن حجر کے مطابق جن کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا عرش میٹافوریکلی استعمال ہوا ہے، یعنی اٹس این انالوجی. جیسے آپ انگلش لینگویج میں نہیں کہتے ہیں دیٹ سم ون از انڈر دا شیڈ آف دا کنگ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن میں ہے. تو بعض اسکالرز نے، اور یہ مائنورٹی ہے، بعض اسکالرز نے یہ کہا کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کی بات ہے یہ اصل میں اللہ کی نوبلٹی اور اللہ کی پروٹیکشن مل جانے کی بات ہے. لیکن یہ بہت کم اسکالرز ہیں. امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ جو میجورٹی اسکالرز کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا عرش ہے، جو پہلا اسکالر کا فارم تھا وہ قرآن کی آیت سے دلیل نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ قرآن میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ ایک اللہ کے پروٹیکشن کی کیفیت ہوگی جو آخرت میں پریزنٹیشن کے ٹائم پر، روز محشر کے ٹائم پر مومنین محسوس کریں گے کہ جب باقی سب ڈر رہے ہوں گے یہ نہیں ڈر رہے ہوں گے، ان کے دل کو ٹرانکویلٹی، سکون ہوگا. تو ایک مائنورٹی کا یہ کہنا ہے. میجورٹی اسکالرز کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش اور اس کے سائے کی بات کی تو یہ ایک ایکچوئل شیڈ ہے. ذل عرشہ وہذا ارجا، یہ ایکچوئل شیڈ ہے. امام ابن حجر اسقلانی کے مطابق دس از دا اسٹرانگیسٹ اوپینین. امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے شروع کے اسکالرز میں سے ہیں. شرح کیا ہوتی ہے صحیح بخاری کی؟ ایکسپلینیشن آف دا حدیث. کسی حدیث کا متن پڑھ کے آپ اور میں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس سے رول ڈیرائیو کر سکیں. اور ہم میں آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ استاد، واٹس ایپ مفتی بننے کا بہت شوق ہو گیا ہے. خوب ہم یہاں سے وہاں احادیث فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں بغیر اس علم کے کہ اس حدیث کے اندر سے کیا رولنگز نکلتی ہیں. تو علم حاصل کرنے والا انشاءاللہ ہم نے مزاج بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے موت سے پہلے ٹیکنیکلی اللہ کے عرش کے سائے کو ایکسپیرینس کیا. آپ کو جب معراج کرائی گئی تھی، معراج میں آپ کو کہاں تک بلند کیا گیا تھا؟ سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا تھا بیہائنڈ دا ویل، بیہائنڈ دا حجاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو عرش کے ایکسپیرینس کو موت سے پہلے کرایا گیا. اور جہاں تک سوال ہے کہ کیا کسی انسان کو، کیا کوئی انسانوں کی کیٹیگری ہے جن کو عالم برزخ میں اس شیڈ کا مزہ چکھایا جاتا ہے؟ تو احادیث بتاتی ہیں عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ دا ٹائم آف یور ورلڈلی ڈیتھ ٹل دا ساعہ ول اسٹارٹ.
آپ کی موت سے لے کر قیامت کے شروع ہونے سے بیچ کا جو ٹائم سپین ہوگا وہ عالم برزخ ہے. جیسے اس وقت جتنے بھی لوگ اپنی قبروں میں موجود ہیں وہ کون سے عالم میں ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں. یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں یہ بیچ کا ٹرانزیشنری پیریڈ ہے. اور عالم برزخ کا انسانوں کے اوپر امپیکٹ بالکل برحق ہے. احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں. بالکل جیسے عالم برزخ کا معاملہ جو ہوتا ہے, کیا آپ نے احادیث سنی کہ جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کی قبر کے اندر ایک جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے؟ سو ایک بات یاد رکھیے, یہ جو جہنم کا گڑھا قبر میں بنایا جاتا ہے یہ ایکچوئل جہنم سے بالکل مختلف ہے. ایکچوئل جہنم کی انٹینسٹی اس سے کہیں 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 زیادہ ہے. سیم از دا کیس ود دا مومن. جب ایک مومن عالم برزخ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے, اس کو جنت کا کھانا کھلایا جاتا ہے, اس کو جنت کی خوشبو پہنچائی جاتی ہے, یہ ساری نعمتیں اس ایکچوئل جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ان دا سیم وے ایک کیٹیگری انسانوں کی ایسی ہوتی ہے, پہلے بھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اب بھی ہوتی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس اللہ کے عرش کے سائے کا مزہ چکھاتے ہیں. اور یقیناً یہ عرش کے سائے کا مزہ ایکسپیرینس کرنا یہ اس ایکسپیرینس سے کم ہی ہے جو وہ کب کریں گے؟ جب روز محشر میں تمام انسان بغیر شیڈ کے ہوں گے. اس پوائنٹ کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, صحیح حدیث ابو داؤد میں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, آپ نے فرمایا, آپ نے صحابہ سے کہا جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا, احد یاد ہے غزوہ احد جس میں آلموسٹ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کا مورال بہت کم ہوا تھا اس لیے کہ بہت مسلمان شہید ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا اس غزوے کے اندر, تو تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ یعنی جو شہید ہوتا تھا اللہ اس کی روح کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا تھا اور وہ گرین برڈز جنت کے دریاؤں پر جاتی تھیں, جنت کے پھل کھاتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِلٍ مِّن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ. اور ان پرندوں کے جو ریسٹنگ نیسٹ تھے وہ اللہ کے عرش سے لٹکنے والے سونے کے قندیل, جس کو آپ لالٹین نہیں کہتے ہیں, اس کے اندر وہ برڈز, گرین برڈز جا کے پہلے جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں, پانی پیتی ہیں, وہاں سے کھانا کھاتی ہیں. اب آپ سمجھیں شہید از ان دا فارم آف برڈ ان ہیون. شہید کے لیے واحد وہ کیٹیگری ہے, اور یہ وہ شہید نہیں ہے جس کے لیے آپ کہتی ہیں کہ شہید یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے یہاں سے وہاں سڑک کراس کرتے ہوئے. یہ شہید کیٹیگری ہے اسپیسیفکلی قتال کی فارم میں شہید ہونے والا, دشمن سامنے موجود ہو اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں اللہ کی محبت میں اترنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے اس شیڈ کے اندر جو لیمپس لٹک رہے ہیں سونے کے, اس کے اندر آ کر آرام کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا وَجَدُوا طَيِّبَ بَاكِرِهِمْ. پھر وہ جنت کی خوبصورتی کو, اس عرش کی خوبصورتی کو, جنت کے مشروب کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. قالوا, اور پھر وہ کہتے ہیں مَن يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ. کوئی جا کے پلیز ہمارے پیچھے بھائیوں کو بتا دے جو جنت جو زندگی میں موجود ہیں, ہمیں اللہ نے یہاں زندہ رکھا ہوا ہے. دنیا میں ہم ان کے لیے مر گئے, وہ ہمارے لیے رو رہے ہوں گے مگر ہم زندہ ہیں. کوئی جا کر ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں کو ڈیلیور کرے. اور یہ کیوں ان کا کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں تک پہنچایا گیا, تاکہ ہمارے بھائی, تاکہ مومنین, تاکہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عمل کے لیے آگے دوڑنے والے اور قربانیاں دینے والے ہمت نہ ہاریں, گھبرائیں نہیں. یاد رکھیں کہ اس راستے کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. کیا ہو گیا موت آ گئی تو, کیا ہو گیا کمزوری ہو گئی, کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی نیند کم ہو گئی, کیا ہو گیا اگر خاندان والوں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا, کیا ہو گیا اگر فرینڈز نے فرینڈ شپ چھوڑ دی صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی شروع کی تھی, کیا ہو گیا اگر اسکول میں مجھے اس بات پر بلی کیا گیا کہ میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے, کیا ہو گیا اگر خاندان نے میرا مذاق اڑایا کہ میں نے سنت کے مطابق شادی کر دی. یہ سب تسلی کے الفاظ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, رسول اللہ نے کہا قال اللہ تعالی
انا ابلغ عنکم، میں تمہاری طرف سے اس میسج کو پہنچاؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے اندر آیت نازل کی، وہ جو احد کے مقام پر احد کے بعد نازل ہوئی تھی. فانزل اللہ، تو نازل کیا اللہ نے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، جن کو موت آ جائے، ان کو تم مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. کس سے ڈرتے ہیں؟ مرنے سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے کون گولی مار دے گا اگر ہم اپنے خاندان کے اندر سنتیں زندہ کرنے کھڑے ہوں گے؟ آپ کو اور مجھے کون سکول سے باہر نکال دے گا اگر آپ نے اور میں نے حجاب پہن لیا؟ اگر آپ نے اور میں نے آواز اٹھا دی اپنے سکول کے اندر کہ فیئر ویل پارٹی میں میوزک کو بند کیجیے، اگر آپ نے اور میں نے آواز اٹھا دی اپنے سکول، یونیورسٹی، ہائی سکول کے اندر کہ ڈانس فلور مت بنائیے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کی شادیوں پہ ڈانس فلور نہیں بنائے تو کوئی گولی مار دے گا، ہمیں قتل کر دے گا. اگر گولی بھی مار دے اور یہ ریوارڈ مل جائے تو گولی کھانا اچھا کر پسند فرمائیں گے آپ لوگ، یا آپ اپنے خاندان کی ٹیڑھی نظریں برداشت نہ کر سکیں گے؟ یہاں بیٹھ کے تو دل یہی چاہتا ہے مگر پھر بھی زبان سے نہیں نکل رہا. آپ سوچیں اگر یہاں زبان سے نہیں نکل رہا اتنا سننے کے بعد بھی، ہاں گولی مار دیں مجھے، گھر جا کے تو بالکل بھی نہیں نکلے گا. دنیا کھینچ لیتی ہے، دنیا ورل پور کی طرح ہے، دنیا کھینچتی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ کی اطاعت کی طرف لانا ہے. اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف لانے کے لیے آپ کو کانسٹنٹ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، کانسٹنٹ اللہ کا پیغام سننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ تمام انسانوں کو زندہ کرے گا، اور جو اللہ کے بہترین بندے شہید ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اس شیڈ کا سایہ مزہ پہلے ہی چکھا دیتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل نے کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی وہ انسان، وہ مسلمان منافقت پر مر گیا. اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. انسانوں کو اللہ روز محشر اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا. ایمان رکھیے، مت سائنس کی باتوں میں آئیے، مت ایگنوسٹک کی باتوں میں آئیے. کیسے اٹھائے گا؟ جب آپ اور میں گل سڑ جائیں گے، جب آپ اور میں ڈیکمپوز ہو جائیں گے. اٹھائیے سائنس اور پڑھیے جرمن سائنٹسٹ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا انسان اٹھایا جائے گا عجب الذم، اپنی سپائن کی ٹیل بون سے. جہاں اس کی ٹیل بون گرے گی، جہاں اس کی ٹیل بون ڈیکمپوز ہوگی، وہیں سے انسان کو اٹھا دیا جائے گا. اور انسان آج کہتا ہے کہ مجھے کیسے اٹھایا جائے گا. آج ہمارے بچوں کے کنفیوژن صرف اس لیے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو علم کے حساب سے تیار نہیں کر رہے. علم حاصل کیجئے، اللہ کے کلام سے جڑیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے اوپر لے کر آئیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم پر جم جانا، اس علم کو تھام لینا، اس علم کو آگے پہنچانا آسان فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ ہم آپ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. اللہ ہم شرک نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہم کسی بھی ہستی کو اپنے سامنے معبود کی شکل میں نہیں دیکھتے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کر، اللہ ہاتھ پکڑ کے ہماری اصلاح کرا دے. اللہ تعالیٰ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جن جادوگروں نے ایک مرتبہ مان کر سجدہ کیا تھا آپ نے ان کو بخش دیا تھا. اللہ ہم روز آپ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کے دل دین کے لیے کھول دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ یہ بہت سخت آزمائش کے دن ہیں، اللہ بہت آزمائش کا وقت ہے. اللہ ہمیں اولادیں پالنی نہیں آتی، یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سے محبت کرنے والا بنا لے. یا اللہ ہماری اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا لے. اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ. اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائیے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے. اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیے. اللہ ہم سب کو جہنم کی عذاب اور آگ سے بچائیے. اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. اللہ مسلمان جہاں جہاں مشکل میں
میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں اپنے خاندانوں میں دین کا علم بردار بنا کر کھڑا کر دے۔ اللہ ہماری اس چھوٹی سی 7 دن کی عبادت کو ہمارے اسکیل کے اندر، نامہ اعمال کے اندر سب سے ہیویسٹ ڈیڈ بنا دیجئے اور اپنی رضا پانے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ اس گھر پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صحت، تندرستی، صحت اور ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر اس کام کو مکمل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرن۔ دیکھیے میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو ٹائم پہ ختم کر دیا کروں، لیکن آپ لوگ پلیز گاڑیوں کو 5 سے 10 منٹ کا بفر دے کر آئیے گا۔ ابھی بھی 37 ہو گئے، میں معذرت چاہتی ہوں، پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔